زراعت بحران کی کیفیت میں ہے. آپ کی جو فرٹیلائزر ہے، کھادیں ہیں، وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر 5% پھر آپ نے ڈیوٹی لگا دی. تو کیا جس سیکٹر سے آپ گروتھ کی توقع کر رہے ہیں اور ان دا شارٹ ٹرم پاکستان کو اگر گروتھ کوئی سیکٹر دے سکتا ہے تو آپ کا زرعی سیکٹر ہے، آپ کا مزید آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا. اسی طرح یہ آپ نے جو اپنی امپورٹس پر ریسٹرکشن لگائی تھی، اب آپ نے دیکھا کہ اس پر بھی آپ کو نظر ثانی کرنی پڑی اور اسٹیٹ بینک نے جو نیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں. اب یہ شنید بھی ہے اور اس وقت گرمی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن دیہاتوں میں جن کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بہت سے ممبران کے حلقے کی نمائندگی وہ اگر وہ ایمانداری سے کریں تو اپنے ووٹر سے پوچھیں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس لوڈ شیڈنگ پر مزید الیکٹریسٹی ٹیرف بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، ریویژن کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ بجٹ قوم بھی مسترد کر چکی ہے، تاجر بھی مسترد کر چکے ہیں، صنعت کار بھی، کسان بھی اور اب IMF نے بھی مسترد کر دیا ہے. چنانچہ جو ابھی واشنگٹن میں ملاقات ہوئی صدر بائیڈن کے درمیان اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے درمیان، خیر یہ ان کا بائی لیٹرل وزٹ تھا، ان کا حق ہے، وہ ملے، گفتگو ہوئی. لیکن اس گفتگو کے بعد جو جوائنٹ کمیونیکے سامنے آیا، اس جوائنٹ کمیونیکے کو پڑھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی بحیثیت سابق وزیر خارجہ پاکستان کے. انہوں نے دہشت گردی پر جو پاکستان کی کاوشیں ہیں، قربانیاں ہیں، مالی اور جانی، ہمارے شہری، ہمارے پولیس آفیسرز، ہمارے فوج کے جوان جنہوں نے ایک مربوط کمپریہنسو اسٹریٹجی کے تحت دہشت گردی کو شکست دی، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کی ریکگنیشن ہی نہیں ہے، اس کا اعتراف ہی نہیں ہے. اور پھر پاکستان کو ایک بائی لیٹرل میٹنگ میں ڈپلومیٹک نارم سے ہٹ کر آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ مناسب نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کو دیکھ کر پڑھ کر بڑی تکلیف ہوئی. لیکن مجھے حیرت یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں کوئی بول رہا ہی نہیں ہے. کل میں نے ایک پروگرام دیکھا اور اس پروگرام میں کہا گیا کہ اس پر کسی سیاستدان نے نوٹس نہیں لیا. غالباً ماریہ میمن صاحبہ کا پروگرام تھا اور میں نے کل رات ان کو فون کیا. میں نے کہا نہیں، آپ کے پروڈیوسر نے آپ کو صحیح آگاہ نہیں کیا. میں نے کل ہی 9 بجے اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا دہشت گردی کی عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے دیا تھا اور اپنی تشویش کا اور اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کا ذکر کیا تھا. میں آج پھر کر رہا ہوں. مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم فرانس میں آموں کی سیلزمین شپ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے کیونکہ یہ تو ملتان کی سوغات ہے آم، اور ہمارے بالکل آم بڑے عمدہ ہیں. لیکن جناب وزیر اعظم، آموں کے ساتھ ساتھ یہ جو جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے، کیا اس پر آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا؟ ہمارے وزیر خارجہ اس پر کوئی بات نہ کریں. اسمبلی سے بڑا مناسب فورم کیا ہے جو عوام کی ترجمانی کرتا ہے، جو پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے؟ اس پر اس کا تذکرہ تک نہ ہو. قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، لام کاف ہو رہا ہے، جملے بازی ہو رہی ہے. لیکن یہ ایشو جو نیشنل نوعیت کا ہے تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں کتنا تعاون کیا ہے، اور آج بھی یہ جو ٹیررزم کی بلا ہے، وبا ہے جس سے ہم دوچار ہیں، یہ گلوبل فینومینا ہے، یہ ایک ریجنل فینومینا ہے، یہ ہمارے علاقے تک محدود نہیں ہے. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کل بھی تیار تھا اور آج بھی تیار ہے. ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم پر کوآپریشن کے لیے ہم تیار ہیں. اس میں ہماری بھی بقا ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے اور ریجنل ضرورت بھی ہے اور انٹرنیشنل کوآپریشن درکار بھی ہے. انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ہماری گورنمنٹ نے اسے وہ سنجیدگی نہیں دی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس جوائنٹ کمیونیکے میں جہاں پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے،
وہاں مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کا ذکر تک نہیں ہے، اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس وقت ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ برتا جا رہا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سی بی ایمز میں سے میری نظر میں بحیثیت ایکس فورن منسٹر سب سے قیمتی اور اہم جو سی بی ایم ہے وہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کا سی بی ایم ہے۔ اس کی وائلیشن ہوئی اور 2 ہمارے پاکستانی کشمیری شہید ہوئے ہیں، اور بلا وجہ ان پرووکڈ فائرنگ کی گئی ہے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ قومی نوعیت کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے۔ تھینک یو۔ جو یونان میں کشتی کا حادثہ ہوا اس کے بارے میں بتائیں گے، اور دوسرا جو کراچی کی رپورٹ ہے وہ کو لیز پہ دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں دیکھیے، جو یونان میں حادثہ ہوا بہت تکلیف دہ، بہت سی قیمتی جانیں گئیں، اور اس میں بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی، ہم نے جو اس میں ذمہ دار ہیں انہیں گرفتار کیا ہے، اچھا ہے، آپ ضرور کیجئے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ لوگ مجبور ہو کے جا رہے کیوں ہیں۔ سوال یہ ہے، گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ادھار لے کر، کچھ چیز بیچ کر 25-30 لاکھ جمع کرایا نا انہوں نے، اور گئے۔ یعنی کہ 30-30 لاکھ دے کر موت خریدنے تو کوئی نہیں چاہتا نا۔ اور جس طرح انہیں جس کسب و پرسی کے عالم میں آپ نے دیکھا کہ جہاز بند ہے، خراب ہو گیا، پانی تک نہیں ملا، پیاسے مر گئے لوگ، اور ابھی تک بہت سے لوگوں کی اطلاع نہیں ملی، اور اوبیسلی ہمارے مشنز نے کوشش کی ہوگی، لیکن بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، یہ کوئی نئی بلا نہیں ہے، یہ کوئی نئی وبا نہیں ہے، یہ عرصہ دراز سے ہو رہی ہے، اور اس کی بیخ-کنی ہونی چاہیے۔ ریومرز ہوتی ہیں، اور میں ریومرز پر کان نہیں دھرتا۔ جب حقیقت سامنے آئے گی تو جواب دے دوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے بھائی، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، دیانتداری سے۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے لوگوں کو سمجھنے کا کہ میں اب عہدوں کی اور ٹکٹوں کی سیاست سے بالا ہو گیا ہوں۔ میں جو سیاست کر رہا ہوں وہ عہدہ ہو نہ ہو، ایک نظریے کی کر رہا ہوں، اور وہ نظریے پہ قائم ہوں۔